السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عمران خان ایک کرکٹر سے وزیر اعظم پاکستان بنا۔ مگر ویڈیو بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے نشان پر بھی لازمی پریس کریں۔ دور حاضر میں عمران خان ہمت، جرأت، ثابت قدمی اور بلند حوصلے کی مثال بن چکے ہیں۔ عمران خان 22 سالہ طویل جدوجہد کے بعد وزیر اعظم پاکستان کی منصب پر پہنچے۔ کامیابی کبھی پلیٹ میں ڈال کر پیش نہیں کی جاتی، سماج کی بندشیں توڑ کر، مشکلوں کا سینہ چیر کر، حالات کی دلدل سے نکال کر اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، اور یہ کر کے دکھایا۔ پاکستان کے کپتان عمران خان نے ایک اپر مڈل کلاس گھرانے میں پرورش پائی، اچھی تعلیم حاصل کی، بیرون ملک گئے۔ عمران خان نے جوانی کا ایک بڑا عرصہ مغرب میں گزارا، لیکن مشرقی روایت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا۔ عمران خان کو کرکٹ کا شوق نہیں، جنون تھا۔ زمانے طالب علم میں کرکٹ کا شروع ہونے والا سلسلہ پاکستانی ٹیم کی قیادت تک پہنچا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں عمران خان کا آغاز متاثر کن نہیں تھا۔ پہلا ٹیسٹ ہو یا پہلا ون ڈے، عمران خان نہ صرف وکٹ سے محروم رہے بلکہ بلے بازی کی جوہر بھی نہ دکھا پائے۔ لوگوں نے بہت تنقید کی، لیکن عمران خان اپنے دن کے پکے اور لگن کے سچے ثابت ہوئے، اور پھر وہ وقت آیا عمران خان پاکستانی ٹیم کے کپتان بنے۔ 1992 میں عمران خان نے ایک نوجوان ٹیم کے ساتھ کرکٹ ورلڈ کپ جیت کر دنیا کرکٹ میں تہلکہ مچا دیا۔ وہ ٹیم جو پہلے راؤنڈ سے آگے نہیں پہنچا رہی تھی، اس نے بڑے بڑے برج الٹ دیے۔ ورلڈ کپ جیت کر عمران خان قومی ہیرو بن چکے۔ لوگ ان کی جھلک دکھانے کو بے تاب رکھتے تھے۔ عمران خان چاہتے تھے کہ اس قوم کے لیے کچھ کیا جائے، تو انہوں نے ارادہ کیا کینسر ہسپتال بنا کا، جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو۔ لوگ کہتے تھے یہ ہو نہیں پائے گا، لیکن عمران خان ہمت نہ ہارے اور اپنے عزم پر ڈٹے رہے۔ شوکت خانم ہسپتال نہ صرف پاکستان کا واحد بلکہ سب سے بڑا کینسر ہسپتال بنا۔ کرکٹ سے فراغت کے بعد عمران خان کا سیاست میں آنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، پر جب انہوں نے ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال دیکھی تو تان لی کہ ملک کو سیدھے راستے پر لانا ہے، اس ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہے، ملک میں انصاف لانا ہے، اور عمران خان نے 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ پھر وہی ہوا جو ان کے ساتھ ہوتا آ رہا تھا، کپتان کو شدید مشکلات کا سامنا ہوا۔ 1997 کے عام انتخابات میں ان کی پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہ ملی۔ عمران خان نے ہمت نہ ہاری۔ 2002 کے انتخابات میں عمران خان صرف اپنے سیٹ ہی جیت سکے۔ عمران خان نے 2008 میں امرت کے زیر سیاہ ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ عمران خان رکے نہیں، تم میں نہیں، جدوجہد جاری رہی۔ 30 اکتوبر 2011 لاہور مینار پاکستان پر ایک عظیم شان جلسہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سیاست کے بڑے بڑے سرموں کو حیران پریشان کر دیا۔ تحریک انصاف پاکستان کی نئی سیاسی قوت بن کر ابھری۔ پھر 2013 کے دھاندلی زیادہ انتخابات ہوئے۔ عمران خان نے الیکشن تو قبول کر لیا، لیکن نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے دھاندلی کے خلاف ہر آئینی اور قانونی دروازے پر دستک دی۔ جب داد رسی نہ ہوئی تو دھرنے کا اعلان کر دیا۔ 14 اگست 2014 کو عمران خان نے آزادی مارچ کی قیادت کی اور اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دیا۔ دھرنے نے عمران خان کے حوصلوں کو مزید تقویت بخشی۔ پھر یوں ہوا کہ پاناما آیا۔ معلوم ہوا کہ عمران حکمرانوں نے عوام کے پیسہ کھایا۔ عمران خان نے بیڑا اٹھایا، کرپٹوں کو تخت سے ہٹایا، رلایا، تڑپایا اور بلاہر جیل پہنچا دیا۔ اور پھر وہ دن آ گیا 25 جولائی 2018۔ عمران خان کی جدوجہد، محنت، کوشش، ثابت قدمی کا پال ثابت ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ آج عمران خان وزیر اعظم پاکستان۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیٹیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ہے محمد نازک اور آپ دیکھ رہے ہو اپنا ٹیوب۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔